بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا میں جب مضمون یا کتاب لکھتا ہوں تو ناغہ نہیں کرتا۔ بعض روز بالکل فرصت نہ ملی تو برکت کے لیے صرف ایک ہی سطر لکھ لی، اس سے تعلق قائم رہتا ہے، ورنہ اگر ناغہ ہو جائے تو پھر بے تعلق ہو کر مشکل سے دوبارہ نوبت آتی ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تصنیف کا حال بیان فرمایا کہ میرا یہ اصول ہے کہ جب میں کوئی کتاب لکھتا ہوں یا کوئی مضمون لکھتا ہوں تو پھر وہ بلا ناغہ لکھتا چلا جاتا ہوں، لکھنے میں ناغہ نہیں کرتا۔ کسی دن فرصت کم ہو تو صرف ایک سطر ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ ناغہ نہ ہو۔ فرمایا کہ ناغے سے بہت بے برکتی ہوتی ہے۔ ناغہ نہ ہو، چلو ایک دن کم ہوئی، دوسرے دن عبارت زیادہ ہو گئی، چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اور ناغہ ہو گیا تو ایک دن ناغہ، دو دن ناغہ، چار دن ناغہ، تیسرے دن پھر ناغہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرا اصول ہے کہ میں جب کوئی کتاب لکھتا ہوں تو پھر یا کوئی مضمون لکھتا ہوں تو پھر وہ بلا ناغہ لکھتا چلا جاتا ہوں۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا ضرور لکھتا ہوں تاکہ ناغے کی وجہ سے بے برکتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، 900 سے کچھ اوپر کتابیں ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، 900 سے اوپر ہے، اور بعض اس کے علاوہ ہیں، 320 تو بھی چھپے ہوئے مل جاتے ہیں۔ ملفوظات بھی اس کے علاوہ ہیں، ملفوظات کی بھی کچھ جلدیں، غالباً 25 جلدوں میں ملفوظات چھاپے ہیں ملتان والوں نے۔ تو اس طریقے سے 1000 سے اوپر 1200-1300 کتابیں اور واعظ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لے لیں یہ ان کی عنایت ہے۔ کوئی آدمی خود کہے کہ میں بڑا کام کرتا ہوں، نہ، خود انسان کچھ بھی نہیں، خود انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ انہوں نے توفیق دی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سے واعظ بیان فرمائے، بہت سے ملفوظات جو آپ بیٹھ کر مسجد کے قریب کمرہ تھا، مسجد کے ساتھ ہی خانہ بھون میں، مسجد کے ساتھ ہی برآمدہ ہے،
اس برآمدے میں بیٹھتے تھے اور آدمی کچھ برآمدے میں کچھ مسجد میں آ جاتے تھے، ملفوظات ہوتے رہتے تھے۔ جی ہاں، کچھ عرصے سے پہلے کچھ عرصے کے بعد ملفوظات چلتے رہتے تھے، اور صبح کے اوقات میں تصنیف کے اوقات مقرر تھے کہ اس وقت میں فلاں کتاب لکھنی ہے، اس وقت میں فلاں کتاب لکھنی ہے۔ بعض دفعہ ایک سے زائد کتابیں بھی بیک وقت شروع فرما لیتے، جب لکھنے کا وقت آتا تو اس وقت ضرور لکھتے تھے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے لکھیں، لیکن ناغہ نہیں فرماتے۔ ناغے سے بے برکتی ہوتی ہے۔ دوسرے بھی ہم جو کام کریں، دوسرے کام بھی ہم جو کریں وہ بھی باقاعدہ ہونی چاہیے، بلا ناغہ ہونا چاہیے۔ کسی کام میں بھی ناغہ مفید نہیں ہے، مضر ہے۔ ناغے سے ربط ٹوٹ جاتا ہے، ناغے سے ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے مضمون میں کمزوری آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ناغہ پڑھتے پڑھتے کئی دن ہو جاتا ہے، ایک دن کا ناغہ کیا، اگلے دن پھر ناغہ ہو گیا، اگلے دن پھر ناغہ ہو گیا، 4-5 دن کا ناغہ ہو گیا، 10-12 دن کا ناغہ ہو گیا، 10-12 دن کا ناغہ ہو گیا، تو مضمون درمیان میں رہ جاتا ہے، کتاب درمیان میں رہ جاتی ہے۔ اس لیے کتاب لکھنی ہو، مضمون لکھنا ہو، کوئی اور اہم کام کرنا ہو تو اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلسل روزانہ تھوڑا تھوڑا وہ کام کرتا رہے، پھر اس میں بہت برکت ہوتی ہے، کام بھی مکمل ہو جاتا ہے، جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ ناغے کرنے شروع کر دے تو پھر کمزوری آ جاتی ہے، مضمون کا تسلسل بھی باقی نہیں رہتا، اور پھر ناغہ ایک ہوتا ہے تو 2 بھی ہو جاتے ہیں، 4 بھی ہو جاتے ہیں، 10 بھی ہو جاتے ہیں، پھر کئی سے دن ناغے شروع ہو جاتے ہیں، تو کتاب پوری کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ طریقہ بتا دیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اپنا عمل بتایا اور ہمیں طریقہ بتا دیا، اپنا عمل بتایا کہ میں یوں کرتا ہوں، ہمارے لیے راستہ کھول دیا کہ تم بھی ایسے ہی کیا کرو، ناغے نہ کیا کرو۔ جی ہاں، ایسی جو یہ تقریر سننے آتے ہیں عصر کے بعد، وہ بھی اگر ناغہ کر دیں تو بے برکتی ہو جاتی ہے۔ آئیں تو روزانہ آئیں تو روزانہ آئیں، تاکہ باتوں کا فائدہ ہو، مضامین کا فائدہ ہو، ملفوظات سننے کا فائدہ ہو۔ جی ہاں، ناغہ اچھا نہیں ہے، کسی کام میں بھی ناغہ کریں تو یہ اچھا نہیں ہے، ناغہ اچھا نہیں ہے، بلا ناغہ کام ہونا چاہیے۔ جی ہاں، بلا ناغہ کام ہونا چاہیے، اور جتنا وقت ایک کام کے لیے ہو، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وقت پورا ہو جائے،
وہ وقت پورا ہو جائے. جی ہاں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق. آمین. السلام علیکم. دعاؤں کی طرف